السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ دوستو، عشرہ ذو الحجہ کے متعلق کل بات ہوئی تھی اور اس کا آغاز کچھ ممالک میں تو کل سے شروع ہو رہا ہے اور پاکستان سمیت کچھ ممالک میں ہفتہ کے دن سے ذوالحجہ کا آغاز ہو جائے گا۔ تو ذوالحجہ کے آغاز سے پہلے کرنے والا کام جو ہے وہ، اگر آپ نے اپنے ناخن وغیرہ تراشنے ہیں، بال وغیرہ کاٹنے ہیں، تو یہ کام آپ کر لیں، کیونکہ پہلے 10 دن جو قربانی کرنے سے پہلے ان کو نہیں کاٹے گا، ان کی حفاظت رکھے گا، تو وہ قربانی کا اجر و ثواب حاصل کر لے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق۔ تو ذوالحجہ کے آغاز ہونے کے بعد کرنے والے جو کام ہیں، یہ 10 دن اللہ کے محبوب ترین دن ہیں، بڑے افضل دن ہیں یہ۔ ان میں عبادت کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 4 ایسے ذکر ہیں، 4 ایسے الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اور جن کا آغاز کسی بھی لفظ سے کر لیا جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں، کوئی حرج نہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ۔ چاہے اسے سبحان اللہ سے شروع کر لیں، چاہے الحمد للہ سے شروع کر لیں، چاہے لا الہ الا اللہ سے شروع کر لیں، چاہے اللہ اکبر سے شروع کر لیں۔ ویسے اکثر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس ترتیب سے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا مقام، ان کی فضیلت کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کلمات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو جس کے پتے خشک ہو چکے تھے اس کو ہلایا اور اس کے پتے نیچے گر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات پڑھے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے گناہ جیسے یہ پتے درخت سے جڑ گئے، یہ ڈالی سے جڑ گئے، ایسے ہی وہ پتے جیسے جڑ جاتے ہیں، ایسے انسان کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسراء و معراج کیا، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، چٹی المدان کی طرح ہے، تو اس میں شجر کاری کریں۔ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ شجر کاری کریں، اور شجر کاری کس سے کریں گے؟ وہ انہی کلمات سے کریں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
دنوں میں روزہ رکھنا بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت پر جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے یوم عرفہ کا تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے 1 سال پچھلے کے اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ بڑے ہی فضیلت والے دن ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 ذی الحجہ جس دن یوم نحر یعنی قربانی کی جاتی ہے اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان دنوں کو اور آپ کو ان دنوں میں محنت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی، اللہ کی قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔